اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اور رسول دونوں ایک ہیں، سمجھے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو کہنے والے کی مراد یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو خوبیاں ہیں وہ تمام خوبیاں رسول اللہ کے پاس بھی ہیں، نعوذ باللہ، سمجھے، تو ایسا کہنے والا مشرک ہو جائے گا، اور یہ کہنا شرک ہے۔ اللہ اور رسول دونوں ایک ہیں، اس طرح سے کہنا شرک ہے۔ بلکہ کسی ایک صفت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ شرک ہے۔ کسی بھی صفت ذاتی، صفات خاصہ جو اللہ کے ساتھ مختص ہیں، ان تمام صفات میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ بھی خاص کرنا، متصف کرنا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی اور کو، تو یہ شرک ہے، سمجھے آپ۔ اللہ کی جو صفات خاصہ ہیں ان کے ساتھ متصف صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات قدیم ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، غیر منحصر ہیں، غیر محدود ہیں، سمجھے آپ۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان فرق نہ کرنا، سمجھے، کسی ایک صفت میں بھی اگر فرق نہیں کیا اور ایک جانا تو یہ شرک ہو جائے گا اور کہنے والا مشرک ہو جائے گا، سمجھے۔ اور اگر اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ رسول دونوں ایک ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے اور رسول پاک کی اطاعت بھی ضروری ہے، سمجھے آپ، تو یہ الگ بات ہو گئی۔ دیکھیے آپ سنیے سوال کیا، زید نے دیوبندیوں کی ایک کتاب میں لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ اور رسول ایک نہیں، سمجھے آپ۔ یہ دیکھ کر زید نے کہا میں یہ نہیں مان سکتا کیونکہ میری سمجھ میں اللہ اور رسول ایک ہی ہیں، چاہے میں اس کہنے سے کافر ہی کیوں نہ ہو جاؤں، یہ کہا، لیکن میں تو یہی جانتا ہوں کہ اللہ اور رسول ایک ہیں۔ یہ سن کر عمر نے کہا زید تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے، مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہارا یہ کہنا واقعی کفر نہ ہو جائے اور تم کافر نہ ہو جاؤ۔ عمر کی باتیں سن کر زید بہت نادم ہوا اور فوراً اپنے قول سے توبہ بھی کر لی، لیکن پھر بھی بہت پشیمان ہے اور خوف زدہ ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ زید کا یہ کہنا کیسا ہے؟ زید اس کہنے سے گناہ گار ہوا یا واقعی زید کا یہ کہنا کفر ہے؟ بصورت دیگر زید کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا یا صرف توبہ کر لینا کافی ہے، سمجھے۔ تو سوال کا اور جواب کا خلاصہ ہم نے آپ کو مختصر طور پر بتا دیا، اور سوال جو ہے آپ نے تحریری شکل میں یہ ملاحظہ کر لیا۔ اب اس کا جواب سنیے آپ، کیا واضح۔ اگر زید نے یہ کہا کہ اللہ رسول ایک ہیں اور مراد یہ تھی کہ باعتبار ذات ایک ہیں تو یہ کفر ہے۔ باعتبار ذات ایک ہیں یا کسی صفت میں بھی شریک کیا تو یہ کفر ہے، بلکہ شرک ہے، کفر سے بھی زیادہ خطرناک، سمجھے آپ۔ اور ایسا کہنے والا کافر و مشرک۔ اور اگر مراد یہ تھی کہ باعتبار اطاعت ایک ہیں کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، یہ کفر نہیں ہے، سمجھے۔ بلکہ یہاں سے تو فرمایا قرآن پاک میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہ بھی فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو۔ اور یہ بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ واضح طور سے یہ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ میری اتباع کرو، یعنی رسول پاک کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، سمجھے آپ۔ تو اطاعت تو ضروری ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے، یہ اگر معنی مراد ہے، یہ مطلب ہے اگر، تو اللہ رسول کے ایک ہیں یعنی اطاعت دونوں کی ضروری ہے۔ مگر ایسے کلمات سے جو موہم شرک یا کفر ہوں احتراز واجب ہے، جو شرک کی طرف لے جانے والے ہوں،
سمجھیں آپ؟ اللہ کا مقام مرتبہ الگ ہے، رسول پاک کا مقام مرتبہ الگ ہے۔ اللہ کی صفات جو ہے ذاتی ہیں، رسول پاک کی صفات عطائی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ چاہے میں اس کہنے سے کافر ہی کیوں نہ ہو جاؤں، چونکہ اس میں کفر کے ساتھ اپنی رضا ظاہر کر رہا ہے، سمجھے؟ اپنی رضا ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا یہ بھی کفر ہے۔ کافر ہونے کو گویا کہ وہ پسند کر رہا ہے نا، تو یہ بھی کفر ہے۔ فتاوی عالمگیری مطبوعہ مصر جلد ثانی صفحہ 235 میں ہے، من یرضی بکفر نفسہ فقد کفر، یعنی جو شخص اپنے کفر پر راضی ہو تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ لہٰذا زید توبہ کے ساتھ تجدید ایمان بھی کرے اور تجدید نکاح بھی کرے اگر نکاح والا ہے تو۔ لہٰذا اس طرح کے الفاظ سے اور ایسے کلمات سے جو ہے جو موہم شرک ہوں ان سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔